اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، آپ کو یاد ہوگا اور مجھے بھی یاد ہے کہ جہاں میں نے گفتگو کو ختم کیا تھا یعنی غدیر کے حوالے سے کہ جانشینی کا حق کسے ہے، اور موضوع وہی چل رہا ہے علم معصوم. اور جو کل تک میں نے بات کی تھی وہ یہ بات کی تھی کہ دیگر انبیاء کے علم کا اگر تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ امی کا مطلب کیا ہے. امی کا مطلب کیا ہے پہلے دیگر انبیاء کا. اگر دیگر انبیاء کا علم ملائکہ سے زیادہ ہے، اور جیسے کہ پہلے ہی مرحلے میں بتا دیا گیا تھا کہ جو آدم کو آتا تھا وہ کسی ملک کو کسی فرشتے کو نہیں آتا، تو پہلے مرحلے میں پروردگار نے اعلان کر دیا تھا کہ ملائکہ کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے آدم کے علم کے سامنے. تو جب یہ آدم سے سلسلہ لے کر چلیں گے آگے تک، اور تمام انبیاء کی معجزات اور تمام قرآن مجید میں ذکر ہے. یہ کوئی ایسی روایات یا احادیث کی کتاب تو نہیں ہے نا، قرآن مجید میں سب کے معجزات کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے. تو اس کے بعد پھر ہم اس مرحلے میں پہنچیں گے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی. اور آج ہم اس کے سبب پر بھی تھوڑی سی روشنی کسی کی دل آزاری کیے بغیر، کیونکہ یہ ممبر ایسا ہے، یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں سارے اہل اسلام تشریف لاتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ سب آئیں، ہر مکتب کے لوگ آئیں، تاکہ وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی غلط فہمیاں ہوں گی تو وہ بھی دور ہو جائیں، کیونکہ اس وقت زمانہ کون سا ہے؟ قریب لانے کا ہے، دور بھگانے کا نہیں ہے نا. دیکھیے کبھی بھی آپ اپنے نظریات کو، اپنے مکتب کو، اپنے مذہب کو لڑ جھگڑ کے پہنچا سکتے ہیں. کوئی دنیا کا ایسا نظریہ ہے جو لڑ جھگڑ کے پہنچاؤ؟ کوئی دین ایسا ہی نہیں. ہمیشہ گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ بڑی سے بڑی بات آپ کہہ دیجئے، لیکن سننے والے کو کوئی اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، پیغام بھی پہنچ جائے، بات بھی ہو جائے، دلیل بھی قائم ہو جائے. تو کوشش ہوگی. مگر اس سب سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے گزارش کی تھی، یہاں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ بھی تشریف لائی تھی مجلس میں، اور دیگر حضرات بھی صوبائی انتظامیہ کی تشریف لائے تھے، ڈبل سواری کے مسئلے پہ، کہ اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے، کیونکہ عزاداری کا مسئلہ ہے. جہاں یہ یقین ہو جائے کہ عزاداری کے لیے جا رہے ہیں اور یہ کوئی غیر قانونی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ہو جائے گا. لیکن کچھ جگہوں پہ ہو گیا، کچھ جگہوں پہ ابھی تک شاید یہ میسج نہیں گیا، اور لڑکوں کو روکا گیا اور مشکلات کا شکار ہوئے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بھی تھوڑی ہی دیر میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو کہ کراچی، لاہور وغیرہ میں تو ماشاءاللہ مجلس کے اوقات میں بڑا بہترین انتظام ہے لائٹ کا، لیکن حیدرآباد سے آگے، حیدرآباد اور اس سے آگے انٹیریئر میں بہت برے حالات ہیں. شام سے جو لائٹ جاتی ہے تو صبح تک لائٹ نہیں ہوتی، اور عزاداری پوری شام کو ہے. تو میری صوبائی حکومت سے یہ گزارش ہے، وہ گورنر صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تو ویسے بھی سید زادے ہیں، شاہ صاحب ہیں، تو ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ دیکھیے یہ پورا صوبہ، ہم صرف کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہے، کسی ایک حصے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں ہر ایک کا خیال ہے، وہ اندرون سندھ ہو یا اندرون پنجاب ہو. تو عزاداری کے مسئلے میں اس بجلی کا تھوڑا سا، یہ جتنے دن تک عزاداری ہے ہمیں معلوم ہے لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ میں یہاں سے کہوں کہ سب ختم کر دیجیے، تو نہیں ہو سکتا. میں حقیقت پسند آدمی ہوں، مجھے معلوم. لیکن عزاداری کے مسئلے میں یہ کیجئے کہ کم سے کم انٹیریئر سندھ میں رات کو ایسا شیڈول بنا دیجئے کہ مجالس کے اوقات میں لائٹ نہ جائے. مجھے امید ہے کہ گورنر صاحب بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا، اور انشاءاللہ جس طرح سے وہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اس مہینے میں، یہ مجھے امید ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کل کہ غدیر خون کے اعلان کا فائدہ کیا ہو، کیوں کیا اعلان؟ حالانکہ نہ تو ظاہری طور پہ
جو ملنا چاہیے تھا وہ ملا، جو پیغمبر ختم متوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے. صلوات بھیجیے بلند آواز سے. وہ نہیں ہوا، مشکلات بھی بڑھتی چلی گئی، مشکلات بھی بڑھتی چلی گئی. لیکن علم پیغمبر میں یہ بات ہے کہ اگر یہ اعلان نہ کیا گیا ولایت کا تو ختم نبوت کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکے گا. یہ علم پیغمبر ہے. یعنی بند اگر باندھا تو رسول نے غدیر خم میں باندھا، ایک نہیں، ایک چھانٹی کر دی، لوگوں کو چھلنی میں چھان دیا، الگ الگ کر دیا کہ کون واقعی مطیع ہے، فرما بردار ہے رسالت کا، کون اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور کون ظاہری طور پر ہے، کون باطنی طور پر ہے. لہذا غدیر خم کے اعلان نے الگ الگ کر دیا، منافقین کو بھی الگ کر دیا، مومنین کو بھی الگ کر دیا. یعنی معیار بتا دیا کہ مولا کائنات کی ولایت کے اعلان پہ چلے جانا، اس کے تاکید کی مسلسل، غدیر خم کی ولایت کے اعلان پہ چلے جانا، فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسری بات یہ اس لیے غدیر خم میں اعلان کر دیا کہ جیسے ہی رسالت کے بعد ولایت کا اعلان ہوا تو یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ جھوٹے نامعلوم امامت کے دعوے دار بھی آتے رہے، سب آتے رہے، لیکن آج تک کبھی تشیع میں کوئی نبوت کا دعوے دار نہ ملا، کیونکہ علی کی ولایت نے ختم نبوت پہ مہر لگا دی. ختم نبوت کے مسئلے کو حل کر دیا. اب یہ مسئلہ وہاں رہے گا جہاں ولایت نہیں ہے، اور وہی یہ مسئلہ ہے جہاں ولایت نہیں ہے. آپ کے ختم نبوت کا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ ولایت نے مہر لگا دی، بند لگا دی. کام مکمل ہو گیا رسول کو، اب اس کام رسول ہو گیا مکمل، اب اس کام کو لے کر آگے جانا. تو یہ پیغمبر جانتے ہیں، یہ علم ہے پیغمبر کا کہ اگر یہ اعلان نہ کیا گیا ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے رہے بعد میں، لیکن یہاں کوئی خطرہ نہیں، یہاں آنے کا کوئی امکان بھی نہیں، کیونکہ ہاں اسی لیے آپ دیکھیں امامت کے دعوے دار آتے رہے، نبوت کا کوئی دعوے دار نہیں آیا. یہ علم پیغمبر. اب پھر بات کو وہیں لے کر جاتے ہیں کہ جناب انبیاء کے علم پر ہم بات کرتے رہے کہ انبیاء کے علم کا یہ عالم ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں برات دے دوں گا، انی ابرئ الاکمہ والابرص، بیماروں کو بھی اور کوڑ کے مریضوں کو بھی، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گا تم کیا کھاتے ہو، یہ بھی بتا دوں گا کیا تمہارے گھروں کے اندر ہے. اور جناب عیسیٰ کے یہ علم کا عالم، جناب سلیمان کے علم کا وہ عالم، جناب موسیٰ کے علم کا یہ عالم. لیکن جناب موسیٰ کے علم کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بار الہ مجھے شرح صدر دے دے. یہ شرح صدر کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہی قرآن ہے اور چند جگہوں پہ اس شرح کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور سورہ انشراح میں کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. یہ بتائیے کہ کسی بھی رسول کو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی پیغمبر کو رسالت یا نبوت دینے سے پہلے اس کے دل کا آپریشن کیا گیا؟ جناب آدم کا، جناب نوح کا، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب موسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب عیسیٰ، جتنے بھی پیغمبر، جناب یوسف، جناب یعقوب، جناب اسحاق، کسی کا آپریشن کیا گیا؟ یعنی کسی نبی کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ اس کے دل کو صاف کیا جائے اور دل کے میل کو معاذ اللہ نکالا جائے. کیونکہ اگر نبی کے دل میں میل ہو تو بتائیے وہ نبوت کے قابل رہتا ہے؟ نبی کے دل میں اگر میل ہو، ہاں یہ میل ان کے دلوں میں تھا، اور کیوں تھا وہ بھی بتا دیں گے. اصل مسئلہ رسالت نہیں ہے، کیونکہ جہاں بھی رسالت کا مقام بلند سے بلند ہوتا جائے گا، خود بخود جنہیں رسول نے بلند کیا ہے وہ بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے. لہذا یہ کچھ اور لوگوں کی مخالفت ہے کہ ان کو نیچا کرنے کے لیے معاذ اللہ رسالت مآب کے مقام کو بھی گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لوگ. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد کا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے شرح صدر نہیں کیا؟ اور ایک بار نہیں، معاذ اللہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ 4 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ رسول کا سینہ چاک کیا گیا. ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ وہاں بیٹھ گئے.
یہاں آ جاتے تو اچھا تھا، مجھے اچھا نہیں لگے گا، یہ تو ممبر بیلنس ہے نا سب کے لیے، اب اتنے سارے بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائیے یہاں پہ، ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بہت اچھا آدمی، میں تو آپ جانتے تعارف وارف اس لیے نہیں کراتا کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سب مولا کے عزدار ہیں، سب کا مقام ہے، جانتے ہیں نا آپ، انتظامی امور کی بنا پہ کچھ لوگ اوپر، میں اس لیے اوپر بیٹھ گیا کہ آپ سب مجھے دیکھ لیں، سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا یا نہیں ہوتا، بادشاہ ہو فقیر ہو، سب کے سب ایک ہوتے سب۔ آپ کبھی یہ مجھ سے توقع نہ رکھیے گا کہ یہاں کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے تو میں اس کا نام لے کے تعارف کراؤں گا، نہیں، ہاں کوئی عالم بہت بڑا آ گیا تو ضرور کراؤں گا کیونکہ میں طالب علم ہوں، مگر کسی سب بڑے ہیں، آپ سب بڑے ہیں، بلکہ مجھ سے بھی بڑے ہیں، یہاں جو بھی بیٹھا ہے سب بڑا ہے، لیکن ٹاؤن ناظم جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے جاوید، اس کو میں برسوں سے جانتا ہوں، وہ یہ تمام معاملات کو پتہ نہیں کب سے ڈیل کر رہا ہے اور ابھی بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ جو لوگ اس طرح عبد القادر بھائی میرا بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے انتظامات میں شریک ہیں، بس ان لوگوں کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کو خلوص سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور یہ خلوص سے یہ ساری خدمات انجام دیتے چلے جائیں۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ معاذ اللہ چاک نہیں کیا؟ اب وہی شرح کا معنی ہے یہاں الم نشرح۔ اب بتائیے کسی پیغمبر کا سینہ چاک ہوا؟ نہیں ہوا۔ کسی نبی کا سینہ چاک ہوا؟ معاذ اللہ نبی کے دل میں کوئی میل آ سکتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ شرح کا معنی کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے دعا کی رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو بھی چاک کر دے۔ کسی نے ترجمہ کیا چاک کرنے کا، کسی نے ترجمہ نہیں کیا کہ میرا سینہ چاک کر دے، بلکہ وہاں کیا کہا گیا ترجمے میں؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار مجھے وسعت قلبی دے دے، پروردگار مجھے شرح صدر دے دے۔ کیوں؟ کام اتنا بڑا ہے، فرعون سے لڑنے جا رہا ہوں۔ فرعون سے لڑنا کوئی آسان ہے؟ شیطانی طاقتوں سے لڑنا کوئی آسان ہے؟ میں ان شیطانی طاقتوں سے لڑنے جا رہا ہوں تو شرح صدر چاہیے، کتنی مشکلات پیش آئیں گی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جناب موسیٰ کا کام زیادہ سخت ہے یا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ جناب موسیٰ کی شریعت کو آخر تک جانا ہے یا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ کس کی شریعت کو آخر تک جانا ہے؟ کس کا کام زیادہ مشکل ہے؟ تو اب ان دونوں آیتوں کو ساتھ رکھ لیجئے تو بات واضح ہو جائے گی۔ موسیٰ کی قوم سے زیادہ شقی القلب لوگ تھے یہ عرب کے جاہل۔ تھوڑا سا غور کر لے تو آج بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنے شقی القلب تھے کہ جانتے پیغمبر ہیں، 40 سال بعد بنے نہیں، پیغمبر ہیں، عالمین سے پہلے پیغمبر ہے تو کہ رحمت للعالمین ہے، وجہ بقائے عالمین ہے، لہذا پہلے خلقت ہے رسول کے نور کی ہے، لیکن خاموش کیوں؟ ابو جہلوں کا معاشرہ ہے۔ سب سے سخت لوگ، سخت ترین لوگ اعراب کہا گیا انہیں، ان کے دل اتنے سخت ہیں بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ لہذا الم نشرح لک صدرک، اب آپ دیکھیے ادھر رب اشرح لی صدری، وہاں بھی یہی لفظ ہے نا کہ بار الہ شرح صدر دے دے، فرعون سے لڑنے جا رہا ہوں۔ مذاق ہے ان طاقتوں سے لڑنا، اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے۔ لہذا یہ کفر کا معاشرہ، اب ترجمہ کیجئے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے شرح صدر نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کو اتنا بڑا دل نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کو اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں دیا کہ آپ اس عرب کے جاہل معاشرے کو، جاہلوں کو انسان بنا سکیں، جاہلوں کو عالم بنا سکیں؟ لہذا یہ شرح کے معنی میں یہ جو تحریف کی گئی یہ کیوں کی گئی سنیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ اے پروردگار شرح صدر دے، اس امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھیں، میرے اہل میں سے، خاندان میں سے ایک کو میرا مددگار قرار دے دے۔ وزیر اسی سے نکلا ہے نا، پشت سے، وزر سے،
اشدد بہی ازری، اس ہارون کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ ہارون کیا قرار پائے؟ جناب موسیٰ کے وزیر، یعنی جناب موسیٰ کو ضرورت ہے ایک پشتی بان کی جو مدد کرے، اور پھر اس کے لیے کہا بھی واشرک ہو فی امری، میرے امر میں شریک کر۔ کیا ہے؟ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اگر تو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، میں تیری تسبیح بھی زیادہ کروں گا، میں تیری عبادت بھی زیادہ کروں گا۔ میرے بھائی کو فرمائیے محمد آل محمد پر۔ اور میں نے کہا نا کہ نشرت پار کا منبر بڑا مشکل ہے، میرے بہت ہی عزیز لوگ شہر کے ہوں یا صوبے کے ہوں وہ سب یہاں تشریف لا چکے، میں کسی ایک کا بھی نام لوں گا تو بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی، لیکن بس سب کی توفیقات کے لیے میری دعا ہے کہ سب مل جل کر اسی طرح اس شہر کی، صوبے کی، اس ملک کی خدمت کرتے چلے جائیں اور ہم ان مشکلات سے باہر نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزو، اب یہاں کیا ہے؟ وہاں مددگار مانگا، اللہ نے دیا۔ فقد اوتیتا، اوتی کا سولک یا موسیٰ، آپ کو عطا کر دیا گیا جو بھی آپ نے مانگا۔ اب آئیے یہاں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، وہی الفاظ چل رہے ہیں۔ اور وہ بوجھ، وہ پشت جو آپ کی جھکی جاتی تھی جس وزن سے، ہم نے اس وزن کو بھی آپ سے اٹھا لیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے وہ وزن آپ کی پشت سے ہٹا لیا۔ وزر کا لفظ ہے یہاں بھی، جس سے آپ کی کمر ٹوٹی جاتی تھی، وہ کیا وزن ہے اور کیا چیز عطا کی کہ جس سے وہ وزن ہٹ گیا؟ تو اب دیکھیں رسول کو کیا ملا، رسول کو کیا ملا؟ 40 سال تک رسول ہیں، رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ اعلان کب کیا؟ جب ایک وزیر مل گیا۔ وزیر ملا، دعوت ذوالعشیرہ، جتنی تاریخ ہے سب اٹھا کے پڑھ لیجئے، سب نے مذاق اڑایا، کسی نے اقرار رسالت کا نہیں کیا۔ رسول نے کیا کہا؟ جو آج میری رسالت کا اقرار کرے گا کل وہی میرا وزیر ہوگا۔ ایک 8 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اے رسول میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا، میں آپ کی سپر بن جاؤں گا، ہر مصیبت کو روکوں گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، ابو طالب کو مبارکباد دی، لو بھائی تمہارا بیٹا تمہارا خلیفہ بن گیا، تمہارا بیٹا تمہارا حاکم بن گیا۔ بات مذاق کی تھی مگر تاریخ میں محفوظ ہو گئی، اور 8 سال کے بچے کے ایمان کا اعتبار کیا؟ یہی تو کہا جاتا ہے نا سرکار کہ بچوں میں سب سے پہلے، یہی ہے نا، بچے تھے، نابالغ تھے، سمجھ نہیں تھی۔ یہ سمجھ تو رسول کو ہے کہ بچے کی ضرورت کیوں ہے، کیوں ہے ضرورت۔ اچھا ہے کہ علی بڑے نہیں ہیں، تاکہ کوئی الزام تو نہیں لگا سکا کہ ماضی کیا تھا۔ اب کیوں ضرورت ہے اس بچے کی؟ سنیے، کفار قریش کیا کرتے ہیں؟ ابو طالب کے خوف سے کسی کی جرت نہیں کہ آنکھ اٹھا لے رسول کی طرف۔ پٹائی کر دی تھی نا ایک دفعہ کعبے کے اندر ابو جہل کی اور اس کے ساتھیوں کی، اور کہا تھا سن لے پورا مکہ، میرے بھتیجے محمد کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، مکے میں خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ اب کیا کیا جائے؟ شیطانی دماغ جمع ہوتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں نا، کیسے تنگ کیا جائے۔ اچھا
والا ہوں. ابھی میں نے ایک بات کی تھی کہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا، وہ رزلٹ آ گیا ہے. اچھا یہ بھی کر دیں گے، لیجیے رکھیے گا، یہ میں کرتا ہوں، بات کرتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اندرون سندھ کے بارے میں جو میں نے بات کی تھی، تو ابھی صوبائی انتظامیہ کی طرف سے اعلان آ گیا ہے کہ شام کو یعنی رات کو 11 بجے تک اندرون سندھ لوڈ شیڈنگ ابھی ختم کر دی گئی ہے. ابھی ایک نعرہ لگائیں گے صرف اس لیے کہ اعلان ہوا ہے. اب کل ہوا یا نہیں ہوا اس کا ریئیکشن بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ کراچی یونیورسٹی یہاں سب ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جمعہ ہوتا ہے ہر سال یوم حسین بڑی شان و شوکت سے ہوتا ہے. ہم کسی سے جانتے ہیں کہ نہ دبتے ہیں اور نہ کسی کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن آج بھی وہاں طلبہ پر تشدد ہوا ہے اور رینجرز کے جو ذمہ دار ہیں وہ سن لیں. یہ دیکھیے مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہو سکتا ہے، گھمبیر ہو سکتا ہے. آپ کے پاس بہت طاقت ہے، ہمارے پاس بھی نعرہ حیدری کی بہت بڑی طاقت ہے. خدا نہ کرے میں صرف یہاں سے انتباہ کر رہا ہوں کہ اپنے ہوش میں آ جاؤ، اپنے ہوش میں آ جاؤ. یا تو تم خود کسی کے اعلی کار ہو جو چاہتے ہو کہ شہر کے امن و امان کو خراب کیا جائے، تم خود کسی کے ایجنٹ ہو. یہاں کوئی نہیں چاہتا کہ حالات خراب، نہ ہم چاہتے نہ ہمارا کوئی اور بھائی چاہتا. اور جہاں نہیں ہوتا وہاں یہ شروع کر دیتے ہیں خود وردی والے. لہذا بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی یہ بہت شکایتیں ہوئی ہیں. ایسا نہ ہو کہ بچوں کو مرغا بنانے کے بجائے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی پہنچ کے تمہارے وردی والوں کو مرغا نہ بنا دوں تو میں حسن ظفر نہیں ہوں. یہ بدماشی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. ہم نے کبھی کسی کی بدماشی برداشت نہیں کی. اگر ہمارے طلبہ کے ساتھ یہ کیا گیا ہم کسی کو نہیں چھوڑے. گئے وہ دن جب تم بدماشیاں کرتے تھے، بے گناہوں کے گھروں میں گھس گھس کے ان کو لوٹتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان پر تشدد کیا کرتے تھے. وہ حشر کریں گے تمہارا، کراچی سے باہر نکال کے چھوڑ دیں گے تم کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے. وہ وزن جس سے آپ کی پشت ٹوٹی جاتی تھی، ہم نے وہ وزن ہٹا دیا. تو یہ کفار قریش کیا کرتے تھے؟ سازش کی، بچوں کو چھوڑ دیا. جب رسول نکلے کوئی متنازع چیز تو نہیں پڑا نا، اب ان کو تنگ کرنا، پتھر مارنا، بچے ہیں نا. اب رسول کیا کریں؟ آپ بچوں کو جس کے پیچھے لگا دیجئے. محلے میں دیکھیے کسی بزرگ کے پیچھے لگا دیجئے، اگر وہ بیچارہ چھڑی لے کے دوڑے تو کہیں گے جی پاگل آدمی، بچوں اس کے منہ لگ رہا ہے. نہیں کہے کچھ تو بچے ذلیل کر رہے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو پیچھے لگا دیا. اب وہ بچے جناب لگ جاتے تھے پیچھے 100-150 کفار قریش کے، اور جہاں رسول نکلے حرم میں جانے کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں. ایک دن زخمی حالت میں گھر میں آئے، سر مبارک سے، پیشانی مبارک سے لہو بہہ. جناب ابو طالب کی نظر پڑ، غیظ میں آئے، شمشیر کو بے نیام کر لیا. خدیجے کس کی یہ مجال ہوئی جس نے آپ کو زخم لگایا؟ آواز دی ہاشمیوں کو جمع ہو جاؤ. روکا رسول اللہ، اے چچا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کسی بڑے نے یہ کام نہیں کیا. آپ کے خوف سے کوئی بڑا میرے قریب نہیں آتا. انہی نے اپنے بچوں کو تیار کیا. جب میں گھر سے نکلتا ہوں یہ اپنے بچوں کو لگا. اب بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں انہیں کچھ کہوں کہیں گے بچوں سے لڑنے، کچھ نہ کہوں تو یہ حال ہے. جناب ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، اور کچھ سوچنے کے بعد کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، کوئی بات، کوئی بات، ہمارے پاس بھی تو ایک بچہ ہے، ہمارے پاس بھی تو ایک بچہ ہے، کل سے یہ بچہ جائے گا. دوسرے دن جب نکلے علی کو بلایا ابو طالب نے، علی جاؤ، آج ہی کے دن کے لیے اس بچے کا ایمان لانا ضروری تھا. جوان علی
علی مارتا تو کیا ہوتا، بچوں کو مارا تو کون سا کمال کیا؟ اس لیے ایک بچے کا بھائی پہلے ایمان تھا نہیں تھا، کب سے میں وہ بات نہیں کر رہا، میں تو مورخین کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں بچپن میں ایمان لائے۔ چلو بچپن میں ہی صحیح، 1-8 سال کا بچہ چاہیے نا۔ اب جب رسول نکلے تو ابو طالب کا لال ساتھ، حسب دستور کفار قریش کے بچے جمع ہوئے، پتھر ہاتھوں میں، دیکھا آج علی ساتھ ہیں، جھجک گئے، لیکن پھر اپنی تعداد کو دیکھا، 150-200 کوئی بات نہیں، اکیلے علی کو گرا لیں گے، اکیلے کو گرا لیں گے۔ حملہ کیا، ادھر علی نے رسول کو دیکھا، اجازت، رسول نے مسکرا کے کہا اب تو بچوں کا معاملہ ہے، جاؤ، وہ بھی بچے تم بھی بچے، بچوں کا معاملہ ہے، جاؤ۔ بس ابو طالب کا بچہ ان کفار قریش کے بچوں میں گھسا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بچے اچھلنا شروع ہوئے، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کی پسلی ٹوٹی، اور چیختے چلاتے یہ بچے بھاگے، اپنی ماں کی گودوں میں گھسنے لگے اور چیختے یا قزیم یا قزیم یا قزیم۔ ماں انہیں تھپڑ مارے۔ ارے کون قزیم؟ جانتے ہیں قزیم کا معنی کیا ہے؟ ہڈیاں توڑنے والا۔ جانتے ہیں نا قزیم کا معنی ہے ہڈیاں توڑنے والا۔ تو اتنے لقب اللہ نے دیے، رسول نے دیے، یہ میرا مولا علی ہے کہ ایک لقب پٹنے والوں نے بھی دیا، القزیمو القزیمو۔ ماں نے پوچھا کون ہڈی توڑنے والا، کون قزیم؟ کہا وہ ابو طالب کا لال علی، مار مار کے ہماری ہڈیاں توڑ ڈالی۔ جمع ہو گئے، اتنی بلند آواز سے صلوات بھی محمد علی محمد پر فرمائیے۔ تو یہ لقب کفار نے دیا، جمع ہوئے کفار قریش۔ غیظ میں علی نے ہمارے بچوں کو اتنا مارا، ہڈیاں توڑ دی، سب جمع ہو گئے، چلو ابو طالب کے پاس شکایت کرنے۔ اب جب شکایت کرنے کی باری آئی، ایک کھڑا ہوا، اس نے کہاں جا رہے ہو؟ ابو طالب کے پاس۔ کیوں؟ کیا شکایت کرنے علی کی؟ کیا سوچ لو جس لیے تم نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا ابو طالب وہی جواب نہ دے دے؟ وہ بھی تو یہ کہہ سکتا ہے بچوں کا معاملہ بھی کیا کریں، بچے تو ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، اور پھر کیا کہو گے کہ تیری ایک علی نے ہمارے 150 کو پیٹ ڈالا؟ کیا کہو گے؟ کیا شکایت کے لیے بیٹھ جاؤ، اب دوبارہ اپنے بچوں کو نہ بھیجنا۔ تو سمجھ میں آئی حکمت خداوندی، سمجھ میں آئی حکمت پیغمبر، اور کوئی نہیں تھا مکے میں جو اس زمانے میں رسول کا دفاع کرتا۔ یا ابو طالب کا بیٹا علی تھا، ابو طالب نے بڑوں کے شر سے بچایا، علی نے بچوں کے شر سے بچایا رسول کو۔ ذرا بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ آیت کو آگے بڑھا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جائیں سارے امور سے تو نصب کر دیجئے۔ کیا نصب کر دیجئے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، یعنی جب فارغ ہو جائے، جب سارے احکام پہنچا دیں۔ یہ سورہ ہے، ایک علم نشرح کا معنی میں تحریف کی، پورے سورے کا مفہوم بدل دیا لوگوں نے۔ رب اشرح لی ذہن میں رکھو تو علم نشرح کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ شرح صدر کا کیا معنی ہے۔ فائزہ فرغت، جب فارغ ہو جائیں، کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ کار رسالت سے۔ کار رسالت یعنی جب تمام احکام پہنچا دے، بس یہ نصب کرنا وہ کام ہے جو سب سے آخر میں ہوگا۔ یہ نصب کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ نصب کرنے کا کام ہے جو سب سے آخری کام ہے۔ تو آؤ اب
رسول کی زندگی میں دیکھو کہ آخری کام کیا انجام پایا. رسول کی زندگی میں ایک ہی حج ہے, 2 حج نہیں ہے, اور وہی حجۃ الوداع آخری حج کیا. اور اس حج کے بعد 2-2.5 مہینے بعد آپ ودا ہو گئے, آپ پردہ فرما گئے. تو آخری کام کیا ہے؟ آخری حج. آخری حج کے بعد کیا ہے؟ خطبہ وداع. آخری خطبہ ہے کہ نہیں؟ حجۃ الوداع کا خطبہ, پورا خطبہ بیان کرو, ایک جملہ کھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا. اگر کھا گئے, جب اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا, فَإِذَا فَرَغْتَ, جب فارغ ہو جائیں, سارے کاموں سے فارغ ہو گئے, حج کرنے کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, جتنے احکام تھے وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 23 سال میں رسول نے ہر حکم پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ دین کامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سارے احکام پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اب یہ سب کرنے کے بعد کچھ نصب کرنا ہے. اب کام سے پاری تو اب ڈھونڈو کہ رسول نے نصب کیا کیا, کسے نصب کیا؟ سوال کرو, قرآن مجید کی آیات میں بھی تلاش کرو اور تاریخوں میں بھی تلاش کرو کہ وہ کون سا فعل ہے جو انجام دیا. معنی میں تحریف ہو سکتی ہے, تاریخ میں تحریف نہیں ہوئی. جس واقعے کو 130 مورخین اور محدثین نے نقل کیا ہو, کسی کی مجال ہے اس واقعے کی تحریف کر دے, معنی بدل دیا کہ مولا کا معنی دوست ہے کہ محب ہے کہ کیا ہے, لیکن اعلان موجود ہے. نصب کسے کیا؟ غدیر خم کے میدان میں پالانوں کا منبر بنا کے جہاں سے شروع کی تھی مجلس, وہی لے کر جا رہا ہوں آپ کو تاکہ سورہ انشراح کا مطلب سمجھ میں آ جائے. کسے نصب کیا؟ اتنا بلند منبر کہ سب دیکھ لیں. فَإِذَا فَرَغْتَ, جب فارغ ہو گئے, کیا آیت آئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ تک بھیجا گیا ہے, اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. یعنی جتنے بھی رسالت کے کام ہیں وہ محفوظ اسی وقت رہیں گے جب یہ اعلان کر دیا جائے گا. تو تلاش کیجئے کہ وہ اعلان کیا ہے. تمام مورخین نے لکھا سوائے اس اعلان کے دوسرا اعلان نہیں ملے گا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مجھے مکہ میں میرے پاس بڑا ہے مہربانی, بس ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر مکہ میں. اب بات سمجھ میں آ گئی جی. تو یہ کسے نصب کیا؟ دشمنی کا سبب کیا بنا؟ یہ بنا اس لیے معنی میں تحریف کی گئی, اسی لیے بھٹک رہے ہیں لوگ. آج بھی حق کو حق کہنے پر تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ کسی کی میراث نہیں ہے کربلا. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں, اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. کربلا سب کی ہے اگر سمجھدار ہے انسان. باطل سے ٹکرانے والا ہے تو کربلا کا پیروکار ہے. یہ فرقوں میں بانٹنے والے اور ہیں کربلا کو. کربلا تو مظلومیت کی میراث ہے. ایسے ہی ہے نا, کربلا سب کے. کربلا جذبہ دیتی ہے, کربلا حوصلہ دیتی ہے, کربلا شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے. تو آج بھی دنیا میں نظریں دوڑا لو, جہاں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہر دیوار پہ, ہر گھر پہ, گلی گلی میں گونج رہا ہے. وہی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں سرخرو بھی کھڑے ہیں, سر بلند بھی کھڑے ہیں, انہی سے شیطانی طاقتیں گھبراتی بھی ہیں. جب تک اس ولایت کا اعلان نہ ہوگا
مسلمانوں کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، شجاعت وہی ملے گی۔ لہذا یہ ہے وہ اعلان غدیر خم کی حکمت، اور حکم دیا ہر امام نے کہ غدیر کو زندہ رکھنا، تاکہ ہر زمانے کے حالات کو سمجھ بھی سکو، پرکھ بھی سکو، مشکلات کو سمجھ بھی سکو، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی تلاش کر سکو۔ عزاداران حسین، بس کیونکہ محدود وقت ہوتا ہے گفتگو کو سمیٹ رہا، اس پر شہزا کو محدود نہ سمجھو کہ کسی خاص مکتب کے لیے دنیا بچھائی گئی۔ حسین کو کسی فرقے میں محدود نہ کر دو، دنیا کے ہر مظلوم کی آواز حسین بن جائے گی اگر پیغام صحیح انداز میں دے دیا جائے۔ یہ تو سب کے لیے۔ آج جو ملک کی صورتحال ہے، خدا کی قسم بنانے والے ہی بچائیں گے، جنہوں نے بننے کی مخالفت کی تھی وہی آج جڑیں بھی کھود رہے ہیں۔ بس اشارہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اس کی سرحدوں کے چپے پر ہم نے ماتم بھی کیا ہے، ہم نے عباس کا علم بھی لہرایا ہے۔ وہ نعرہ واپس کر دو ان جوانوں کو، وہ علی کا نعرہ واپس دے دو جو 65 کی جنگ میں گونجا تھا پورے پاکستان کی سرحدوں۔ ناد علی کا حصار کر دو سرحدوں پہ، دنیا کی ہر طاقت کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ اپنی قوم پہ بھروسہ کرو، امت پہ بھروسہ کرو، شیطانی طاقتوں پہ نہیں۔ یہ قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے، کسی کی مجال ہے اپنی میلی آنکھیں اٹھائے، اس پاک سرزمین پہ بھروسہ تو کرو ان لوگوں پہ۔ یہ دنیا کی بہادر ترین قوم ہے، یہ کربلائی ہیں، حسین کا نام ہے ان کی زبانوں پہ، یہ مرنا بھی جانتے ہیں، یہ لڑنا بھی جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں کیسے ڈٹا جاتا ہے۔ حسین نے جنگ کب جیت لی تھی؟ عصر عاشور کے بعد نہیں، حسین تو جنگ کئی بار جیتا، راستے میں کئی بار جیتا۔ پہلی بار حسین کو فتح اس وقت ملی کہ جب ہر اپنے 300 سپاہیوں کے ساتھ پیاسا آیا ہے حسین کی، حالانکہ دشمن بن کے آیا تھا نا، اس کو بھیجا گیا تھا کہ جہاں حسین ملے روک لو، لیکن جب آیا ہے تو پیاس کے عالم میں تھا۔ آتے ہی پہلا سوال یہ کیا تھا کہ فرزند رسول بہت پیاسا، میرے ساتھی بھی پیاسے۔ حسین نے حکم دیا مشکلوں کے منہ کھول دو۔ پھر کچھ ساتھیوں نے دبے لفظوں سے کہا صحرا کا راستہ ہے مولا، کچھ تھوڑا پانی بچا لے۔ کہا نہیں، پہلے جو پیاسا ہے اس کی پیاس بجھائی جائے، پہلے جو پیاسا ہے وہ پیاس میں، پیاس سے تڑپتے ہوئے سپاہی اڑ کے پانی پر ٹوٹ پڑے، مگر یہ امام ہے، یہ انس و جن کا امام ہے، کائنات کا امام ہے۔ اس نے دیکھا حیوانوں کی زبانیں لٹک رہی، اپنے انصار کو حکم دیا حیوانوں کو بھی سیراب کرو۔ کربلا کی جنگ جیت رہا ہے حسین، کردار ثبت کر رہا ہے تاریخ میں کہ یاد رکھنا کہ ادھر کیا کردار ہے، ادھر کیا کردار ہے۔ سیراب کر دیا، جب سب کو سیراب کیا، پہلا تیر چلا دیا حسین نے اپنی محبت کا۔ شرمندہ ہو گیا اور کہ یہ کیا ہوا، اب میں کیسے کہوں حسین سے کہ مجھے حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ آپ کا راستہ روک دو۔ آیا کہ فرزند رسول، میں آپ کے مقام کو جانتا ہوں واقف، لیکن مجبور ہوں، میری نوکری۔ بعض بیچارے نوکری کی وجہ سے بھی تو مجبور ہو جاتے ہیں نا، ان کی مصیبت یہ ہے، کیا کریں، جانتے ہیں، دل سمجھتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن نوکری، اب گھر کی بھی نوکری ہے، سالار ہے، 300 سپاہیوں کا سردار ہے۔ مولا مجھے یہ حکم دیا ہے، برائے مہربانی آپ یہی ٹھہر جائیے۔ حسین اپنے گھوڑے پر سوار کہا کہ جو میری منزل ہے مجھے وہاں تک جانا۔ پھر اس نے درخواست کی، اب ظاہر فوجی آدمی، آرڈر کا پابند، امام کے لجام فرس میں اس نے ہاتھ ڈالا، لگام کو تھا، کہتے مولا میں مجبور ہو کر یہاں سے آگے آپ کو جاننے نہیں دے سکتا۔ بس امام کو غیظ آ گیا، امام نے اپنے زلجنا کی پشت پر بیٹھے بیٹھے کہا چھوڑ میرے لجام فرس، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ گھبرا کے چھوڑ دیا، ہو ڈر گئے، نظریں جھکا دی، زمین پہ ڈال
اور کہتا ہے فرزند رسول آپ تو میری ماں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں مگر میں سوائے درود و سلام کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اتنا تو جانتا ہے نا حر کہ یہ کون ہے۔ اگر اتنا بھی نہ جانتا ہوتا تو کبھی بھی حسین کے کیمپ میں نہ آتا۔ اتنا تو جانتا ہے نا۔ اور کہ مولا پھر آپ کوئی راستہ نکالی میرے نوکری ہے نا اس کی۔ تو طے یہ پایا کہ آئندہ صورتحال پیش آنے تک تیسری سمت میں چلا جائے۔ نماز کا وقت ہوا، ادھر حسین اور اس کے ساتھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر حر اور اس کا لشکر، اور وضو کر رہا ہے اور حسینی جماعت کو دیکھتا جا رہا ہے۔ سپاہیوں نے کہا نماز نہیں پڑھائے گا، کہا کہ چلو حسین کے پیچھے چل کے نماز پڑھو۔ سپاہی عزیز کے سپاہی وہ کہاں مانے، وہ کوئی نہیں آئے، مگر حر آ گئے اور حسین جیسے انتظار کر رہے ہیں۔ جماعت کا حکم ہے نا کہ ایک بھی جماعت پڑھنے والے کے آنے کی توقع ہو تو ذرا سا تاخیر کر دیا جائے۔ حسین انصار دیکھ رہے کہ کچھ تھوڑا سا تعامل ہے، جیسے کسی کا انتظار ہے۔ دیکھا حر چلا آ رہا، حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا، فرزند رسول نواز رسول۔ اب حر کے اس طرف عباس اس طرف علی اکبر اب ان لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا تو یہ دوسرا تیر تھا جو اہل بیت کی محبت کا اس کے دل میں لگ گیا، بے بس ہو بس آزاد آؤ۔ چلتے رہے، کربلا پہنچے۔ 5 محرم کو جب خیمے ہٹائے گئے دریا سے تو اب حر کو گیا عمر صاحب کے پاس، کہتا ہے کیا غضب کرتا ہے، میرے سپاہیوں کو مجھے حسین نے سیراب کیا، پانی پلا، یہ تو کیا غضب ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ابن زیاد کا حکم یہ کہ ان کو ساحل سے ہٹا دیا جائے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، حر کی بے چینی بڑھنا شروع ہو۔ یہ کیا، بھائی بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ ہے، لیکن حر کو یہ امید ہے کہ شاید کچھ دیر میں کچھ معاملات سمجھ جائیں، شاید آپس میں معاملہ ہو جائے۔ کون لڑے گا فرزند رسول سے، کون لڑے گا نواز رسول، میری نوکری بچ جائے گی، وہ مدینے چلے جائیں گے، یہ شام چلے جائیں گے، میری نوکری بچ جائے گی۔ ایک عام آدمی ہے، کوئی معصوم تو نہیں، وہ کوئی نبی تو نہیں، کوئی پیغمبر تو نہیں، ایک عام انسان ہے۔ لیکن 9 تاریخ جب گزری اور حسین کے خیموں سے معصوم بچوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ان کا چہرہ زرد، بہادر انسان ہے نا، غیرت مند انسان، ان کا چہرہ زرد گیا عمر سعد کے خیمے میں۔ عمر سعد کیا واقعی جنگ ہوگی صبح؟ عمر سعد نے کہا کیوں، مجھے کوئی شک ہے اور جنگ ہوگی، اب کوئی چارہ نہیں جنگ کے سوا۔ یہ جو تو جماعت دیکھ رہا ہے نا حسین کی، انہیں مختصر جماعت نہ سمجھنا، یہ ہاشمی ہیں، کل یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، یہ ایسے جھکنے والے نہیں، ان میں کا ایک ایک درجنوں بیسیوں سینکڑوں پر حاوی ہوگا۔ کیا سمجھتا ہے تو، یہ کوئی مختصر سی جنگ نہیں ہوگی۔ اب یقین ہو گیا حرکوں کی جنگ ہوگی، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کیونکہ حسین کبھی وہ سوال ماننے والا نہیں جو یزید کی طرف سے آیا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ کبھی یزید کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، یہ علی کا بیٹا اپنے خیمے میں آیا، ہاتھ ملتا جاتا ہے، ٹہلتا جاتا ہے۔ بھائی نے بیٹے نے حالت دیکھی، کہا حر بڑی سے بڑی جنگ میں تیرا یہ حال نہیں دیکھا، تیری یہ کیفیت دی، آخر مسئلہ کیا ہے، یہ مختصر سی جنگ جو چند گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ کہا چپ رہو، ان آوازوں کو سنو، الاتش بھول گیا، اپنے بھائی سے کہتا ہے بھول گیا، یہ وہی اہل بیت کے بچے نہیں جنہوں نے ہمیں سیراب کیا تھا، ہماری پیاس بجھائی تھی، ہمارے جانوروں کو سیراب کیا تھا۔ اور بھائی ایک بات تو بتا، ایک بات تو بتا، قتل حسین میں شریک ہونے کے بعد پھر توبہ کی، معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی عمل ہمیں جہنم میں جانے سے روک سکے گا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میری ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے،
ادھر جاتا ہوں حسین کی طرف مار دیا جاؤں گا، لیکن شفاعت کی امید تو ہے، ادھر رہتا ہوں انعام بھی ملے گا، منصب بھی بڑھ جائے گا، لیکن جہنم کی آگ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی سے مجھے جلا رہی ہے۔ بھائی کہتا ہے بیٹو کیا سوچ رہا ہے؟ اطمینان رکھ، بھائی نے حوصلہ دیا، بہادر خور کا بہادر بھائی ہے نا، کہ اطمینان رکھ، میں تیری کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، جو تو فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ۔ خور نے فوراً اپنا اسلحہ اٹھایا، تلوار اٹھائی، کہ میں چلا حسین کی طرف، تمہارا جو دل چاہے کرو، اور میں ہی تو وہ بد نصیب ہوں جس نے سب سے پہلے حسین کا راستہ روکا، کربلا تک لے کر آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ بھائی نے کہا میں بھی تیرے ساتھ، بیٹے نے کہا میں بھی تیرے ساتھ، غلام سے نے کہا جا تجھے آزاد کر دیا۔ غلام دوڑ کے قدموں میں گر گیا، مالک جب تک جہنمیوں کے ساتھ تھا مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے چھوڑ کے جاتا ہے۔ غلام کو سینے سے لگایا، رات کی تاریکی میں یہ مختصر سا قافلہ یزید کے لشکر سے نکلا نہیں، میں غلط کہہ گیا، مختصر سا نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین لشکر، کوئی دوسرا ایسا لشکر ہو تو بتاؤ جو زندگی سے موت کی طرف جا رہا ہو؟ نہیں، بلکہ یہی تو ہر جانتا ہے کہ ابھی تک میں مرا ہوا تھا، ابھی تک مجھ پر موت تھی، اب میں حیات ابدی کی طرف جا رہا ہوں، اب حسین مجھے زندہ کر دے گا، قیامت تک حسین کے ذکر کے ساتھ میرا ذکر بھی آئے گا۔ ادھر یہ چلا، ادھر حسین نے عباس، علی اکبر، دوسرے انصار سے کہا جاؤ جاؤ، ہو رہا ہے، احترام سے لانا، دوست بن کے آ رہا ہے۔ ادھر سے قمر بنی ہاشم چلے، ادھر سے ہر چلا، ہر نے رات کی تاریکی میں کچھ سائے بڑھتے دیکھے، قمر بنی ہاشم کو پہچانا، سواری سے اتر گیا، امامہ اتار دیا، بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ دے، کہیں قمر بنی ہاشم یہ نہ سمجھے کہ میں لڑنے کے ارادے سے آ رہا ہوں۔ ہاتھ بندھوا لیے، جو ہی عباس قریب ہوئے، چلا کر کہا اے فرزند علی، لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا، گناہگار ہوں، مجھے مولا کی خدمت میں لے چلے۔ عباس آگے بڑھے، سینے سے لگایا، ارے میرے مولا ہی نے تو بھیجا ہے تیرے استقبال کے لیے۔ ہاتھ بندھے ہوئے، جو ہی خیمہ گاہ کے قریب پہنچا، دو زانو چلنا شروع کر دیا، قریب آیا، حسین کے قدموں میں سر رکھ کے بچوں کی طرح بھلک بھلک کے رو رہا، مولا کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، ان لتش کی صداؤں کا ذمہ دار میں ہوں۔ حسین نے ہر کے ہاتھ کھولے، سینے سے لگایا، ارے کریم ابن کریم حسین، اتنے بڑے خطا کار سے کہتا ہے ہور آ گیا نا، معافی مانگ لی نا، جا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ صبح ہوئی، اور کہتا ہے مولا اب سب سے پہلے میں جاؤں گا، بھائی کو بھیجا، غلام کو بھیجا، بیٹے کو بھیجا، بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا، آواز دی بابا میری خبر لے، بابا میری خبر لے، اور بڑا دلیر ہے، لیکن جو ہی جوان بیٹے کی صدا کانوں میں آئی، تڑپ اٹھا، کہتا ہے بیٹا میں آ رہا ہوں، دوڑا اپنے بیٹے کی آواز پر، حسین نے چلا کر کہا اے ابن اوسجا، اے